السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج بدھ ہے 31 دسمبر 2025، یعنی اس سال کا آخری دن جب الصبح یہ خاک سر آپ سے مخاطب۔ یہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشیل۔ مہربانی محبت کا اظہار اگر آپ نے فرمانا ہو تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ٹلی والا بٹن دبا سکتے ہیں۔ اگلے روز آپ نے دیکھا ہوگا جناب سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کا ونڈر بوائے کون ہے۔ ایک خاکہ انہوں نے لکھا، ان کے بقول فرضی ہے کہ کوئی نیا سیٹ اپ، کوئی ٹیکنوکریٹ اور کسی ونڈر بوائے کی ضرورت ہے اس ملک کو۔ تو بار بار انہوں نے وضاحت کی کہ ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے میری فرضی کہانی ہو۔ تو ظاہری بات ہے وہ کالم بڑا پڑھا گیا، ہم نے بھی اس کے اوپر ویلاگ کیا، وڑائچ صاحب کی گفتگو کو ہم نے ریپروڈیوس کیا اپنے ویلاگ میں۔ لیکن پھر میں نے کھوج لگانے کی کوشش کی کہ بالفرض یہ کہانی مان لیتے ہیں کہ فرضی ہو، اس میں کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ اندرونی حلقے کیا کہتے ہیں حکومت کے اور دیگر؟ تو کوئی کھوج میں لگانے میں کامیاب ہوا ہوں۔ تو کوئی ایسا پلان ہے جو وڑائچ صاحب نے لکھا یا نہیں؟ ونڈر بوائے ہے کون؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ خبر غلط تھی، یہ خاکہ ہی غلط تھا؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ آپ رہیے گا، کیونکہ ہمارے ہاں ملک میں ہر 3 ماہ 6 ماہ بعد کوئی نہ کوئی نئی کہانی، کوئی نہ کوئی نئی کھچڑی پک جاتی ہے۔ ایک بڑی افسوسناک خبر میں صبح سویرے آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں۔ بی بی سی نے اس پہ بڑی تحقیق کی۔ جو معصوم پاکستانی عمرے اور زیارات کے لیے جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اب اندازہ کیجئے جڑاں کا ایک گاؤں ہو، وہاں کی 3 خواتین، زیارت بی بی، شمیم بی بی، انور بی بی، ایک امام مسجد کی اہلیہ اور ایک صاحب ان کے ساتھ، یہ 4-5 لوگ کو بندہ ان پہ خدا ترسی کرے کہ میں آپ کو عمرہ کرواتا ہوں، رہائش بھی دیتا ہوں۔ اور جب یہ وہاں پہنچیں تو ان کے بیگ سے ڈرگز نکل آئیں، 5 کلو آئس، اور سعودی عدالت تو پرواہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے ان کو 25 سال قید کی سزا سنا دی۔ اور جب بڑے عرصے بعد اس خاتون کا جیل سے اپنے بیٹے سے رابطہ ہو تو اس نے کہا پتر میں جیل میں ہوں۔ یہ کہانی ہے کیا؟ یہ میں آج آپ کو سناؤں گا۔ تو 2 واقعات ہیں، باقی آپ نے دیکھ لیا ہے۔ کل ہم نے ذکر کیا تھا سعودی عرب اور یو اے کے بیچ جو معاملہ فہمی ہوئی، تو لگ رہا تھا کہ بڑا خطرناک ہو گیا صورتحال۔ پھر ہمارے وزیر اعظم اور اسحاق ڈار صاحب وہاں گئے تھے، امیر خان یو اے کے ذمہ دار وہاں موجود تھے، ان سے ملے۔ سعودی عرب نے تو بڑی واضح لائن کھینچ دی تھی، اور 24 گھنٹے کی یمن نے بھی ڈیڈ لائن دے دی تھی۔ تو اب بالآخر وہ خبر کچھ یوں ختم ہوتی ہے کہ یو اے ای فوراً پیچھے ہٹا ہے، انہوں نے یمن میں موجود جو فوجیں تھیں اپنی ان کو واپس بلانے کا حکم جاری کر دیا، اور یہی ڈیمانڈ تھی وہاں پہ سعودی عرب کی جانب سے بھی اور یمن کی جانب سے بھی۔ اچھا ہوا خطہ بڑی تباہی سے بچ گیا، لیکن یہ یہاں موسیقی ہلکی پھلکی جاری رہے گی، بیڑا غرق بیچارے یمن کے عوام کا ہوتا رہے گا۔ تو آج سب سے پہلے وڑائچ صاحب کا جو مشہور زمانہ کالم تھا، اگلے روز جو چھپا 2-3 دن پہلے، اس پہ ہم نے بھی گفتگو کی۔ عرض یہ ہے کہ یہ تاثر بنا ان کے کالم کے بعد، سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے بعد، کہ ایز اف سیٹ اپ چل نہیں رہا، تو شاید کسی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ کی ضرورت ہے اور شاید کسی ونڈر بوائے کی ضرورت ہے۔ شباشی صاحب کو انہوں نے اپنے کالم میں کہا کہ وہ ہیں تو سونے کے، لیکن اب کسی ہیرے کی تلاش ہے۔ تو وہ ونڈر بوائے کون ہے؟ پہلے تو 2-4 روز اس پہ گفتگو ہوتی رہی۔ کسی نے کہا جی کہ وہ ہو سکتا ہے کسی چھوٹے صوبے سے کوئی پی ایچ ڈی پروفیسر ہو، کسی نے کہا انوار اللہ کاکڑ، کسی نے کہا محسن نقوی صاحب، طرح طرح کے شگوفے چھوڑے گئے، اور اس کالم پہ بڑی چرچا ہوئی، ویلاگز بھی ہوئے۔ تو ظاہری بات ہے لامحالہ ایک صحافی اس کھوج میں پڑ جاتا ہے کہ بھی چل کیا رہا ہے۔ جہاں تک میں نے چیک کیا اور کچھ اطلاعات میں نے دیکھی، ایکس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے معلومات شیئر کی ہوئی تھی جو حکومت اور مقتدر کے قریب سمجھے جاتے ہیں، ان کو بھی میں نے دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو ونڈر بوائے کی کہانی ہے، اس کو تو سختی سے مسترد کیا جا رہا ہے، اور معلوم یہ ہو رہا ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ بنی، باقی اللہ جانتا ہے، کہ یہ کمپنی یہی چلے گی فی الحال۔ اس کمپنی میں کسی قسم کی تبدیلی یا جوہری تبدیلی سے ہم کہتے ہیں، اس کا کوئی امکان بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ حلقوں سے میری جب بات ہوئی، حکومت کے کچھ لوگوں سے میری بات ہوئی، کچھ اسلام آباد کے پہنچے ہوئے صحافیوں سے بات ہوئی، تو ان کا اسپیکولیشن تو جنم لے لیتی ہیں جب بھی کوئی اسٹیل میٹ آتا ہے، لیکن ان ریئل دس از دا بیسٹ پاسبل کمبینیشن بٹوین شہباز شریف صاحب اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ۔ آپ کو یاد ہے میں نے کوئی 6 ماہ پہلے ایک ویلاگ میں آپ کو کہا تھا کہ ایک انتہائی اہم اور طاقتور ملک کے ایک سفیر سے میری کسی جگہ ملاقات ہوئی، اور یہ جنگ کے پہلے بھی اور جنگ کے بعد بھی 2 دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی۔ تو میں نے ان سے کچھ ایسی گفتگو کرنے کی کوشش کی کہ یہ اہم ملک جو ہے
وہ پاکستان کی موجودہ قیادت کے ساتھ کس حد تک کمفرٹیبل ہے. تو میں نے یہ ویلاگ میں آن ریکارڈ چیزیں کوٹ کی ہوئی ہیں. تو مجھے اس ذمہ دار شخصیت نے، جو کہ اہم ملک کی سفارتی شخصیت ہے، انہوں نے کہا کہ جو کوٹ اینڈ کوٹ جملہ تھا کہ دس از دا بیسٹ پاسبل ڈو یا کپل جن کے ساتھ ہم کمفرٹیبل ہیں، یعنی پرائم منسٹر اور موجودہ جو آرمی چیف ہے. تو یہ میں نے اپنے ویلاگ میں 2-4 دفعہ اس کے بارے میں آپ کو اطلاع دی تھی. مجھے یاد پڑتا تب کئی صحافیوں نے اور کئی پولیٹیکل کامنٹیٹرز نے میری اس رائے سے اختلاف کیا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ ایسا ہی ہے. چاہے وہ آپ ٹرمپ کی تعریفیں دیکھ لیں یا پھر آپ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاملے دیکھ لیں، تو اس میں نظر آیا کہ ایسا ہے. تو اب اطلاع یہ ملی جو میں اب خلاصتاً آپ کو پیش کرتا ہوں کہ فی الحال جو اسلام آباد، پنڈی اور دیگر حلقوں سے جو میری چھان بین کرنے کا موقع ملا، بھائی وہ ایسا تو کچھ نہیں نظر آ رہا جو بڑائے صاحب نے ایک فرضی کہانی لکھی. نہ تو ونڈر بوائے کی تلاش ہے، نہ کسی سیٹ اپ کو بدلنے کی خواہش ہے، بلکہ تاثر یہ ہے، معلومات یہ ہے، کمپنی یہی چلے گی. لوگ سمجھتے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے کہ یہ سیٹ اپ بڑا آئیڈیل ہے. میں نے ایک سفیر کا حوالہ بھی آپ کو دیا، اور وہ کچھ ایسی میں نے دیکھا، حسن ایوب صاحب نے بھی لکھا ہوا ہے، وہ تو لکھتے ہیں جی کہ یہ شوشہ ہے اور یہ کوئی ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ نہیں، یہ نام نہاد کہانی ہے، یہ محض افواہ اور خیالی کہانی. یہ حسن ایوب صاحب نے لکھا ہوا ہے ایکس کے اوپر، اور کہتے ہیں جی یہ صرف اخباری شہ سرخیاں، چینلز کی ریٹنگز اور یوٹیوب ویوز حاصل کرنے کے لیے ہیں. کنفیوژن پھیلانے والی بات ہے، بد اعتمادی پیدا کرنے اور ریاستی استحکام کو نشانہ بنانے کی کوشش ہے. اس سے میری معلومات تو کچھ ایسی تھیں، لیکن میں نے دیکھا جو لوگ قریب پائے جاتے ہیں حلقوں کے، انہوں نے بھی اس کی تردید کی. تو ہیونگ سیڈ آل دیٹ، اگر بڑی جو قوتیں ہیں بالخصوص امریکہ یا چین یا ہمارے دوست ممالک سعودی عرب، وہ اس کمبینیشن سے خوش ہیں اور حکومت اور اسٹیبلشمنٹ بھی ایک دوسرے سے خوش ہے، تو پھر تو یہ کہانی سمجھ نہیں آتی، وجہ کو سمجھ نہیں آ رہی ایسی کوئی فرضی کہانی یا ایسی کوئی تبدیلی کی. اشاریہ بھی اس کی تردید کر رہے ہیں. دوسری جانب جو کل آپ نے دیکھا نا، وہ ہمارے دوست سے نعیم اشرف بٹ سے خبر تھی کہ شاید اچگری صاحب سے کوئی کسی یہاں وزیر نے رابطہ کیا. میں نے وہ ویلاگ میں آپ کو خبر نعیم بٹ صاحب کی دی تھی. تو کل رات مجھے ایک پی ٹی آئی کے ذمہ دار سے بات کرنے کا موقع ملا خبر کی مزید کھوج لگانے کے لیے. تو ایک نہیں بلکہ 2 پی ٹی آئی کے ذمہ داروں نے، حالانکہ آپ کو پتہ ان کی ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی خان صاحب کے ساتھ، اور کل بیرسٹر گوہر تو تقریباً منت ترلا کر لے تھے کہ ملاقات ہونے دیں. تو کل رات جو مجھے 1-2 پی ٹی آئی کے ذمہ داروں سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ آفیشلی حکومت نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اچکزئی صاحب کا کوئی ذاتی طور پر سائیڈ لائن پہ کسی سے کوئی تعلق واسطہ ہو تو ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو وہ جو کل تک تاثر تھا کہ شاید وہاں بھی کوئی ہیلو ہے ہو رہی ہے، کوئی مثبت بات چیت آگے بڑھ سکتی ہے، وہ تاثر بھی زائل ہوا ہے. یہ مجھے 2 پی ٹی آئی کے ذمہ داروں نے بتایا کہ آفیشیل کیپیسٹی میں کسی قسم کے کوئی پیش رفت مذاکرات میں نہیں ہوئی. ہاں، حکومت کی آفر تھی، آگے سے اچکزئی صاحب کے پلیٹ فارم نے مثبت جواب دیا، آگے کیا ہونا ہے وہ ابھی تک کلیئر نہیں ہے. اب اس خبر پہ آ جاتے ہیں جس کا میں نے آغاز کیا تھا. دیکھیے، آج کل آپ سب کو مسائل درپیش ہوں گے، باہر جاتے ہیں، آف لوڈ ہو جاتے ہیں، ویزاز کے حصول کا مسئلہ ہے، لیکن اس بیچ کچھ تلخ کہانیاں ہیں جو ہمیں صورتحال کو سمجھنے کے لیے ان کو سننا، ان کو جاننا بڑا ضروری ہے. ہمارے میڈیا نے اس طرح اس پہ کوریج کی ہو نہ کی ہو، بی بی سی نے بڑی تفصیلی سٹوری چھاپی ہے. تحصیل ہے جڑاں والا، فیصل آباد کی. یہاں ایک گاؤں سے تعلق رکھنے والی خواتین، ایک ان کا رشتہ دار ہے نیر عباس، اس کے ہمراہ ایک اور گاؤں پہنچتی ہیں جو ان کے قریب ہے. وہاں ایک امام مسجد محمد ریاض جو ہیں وہ اپنی اہلیہ ان کے ساتھ بھیجتے ہیں. تو یہ لوگ 5 لوگ ہو گئے، ایک زیارت بی بی، ایک شمیم بی بی، ایک انور بی بی، اور ایک ان کے قریبی رشتہ دار نیر عباس. ساتھ آپ امام مسجد ریاض کی جو اہلیہ ہیں وہ 5 لوگ ہو گئے. یہ جو 5 افراد ہیں، ان کے عمرے کا بندوبست، یہ جڑا والا کا میں ذکر کر رہا ہوں، ان کے عمرے کا بندوبست کہا جا رہا ہے کہ مقامی ذمہ دار ہے صدام حسین، اس نے کیا، جنہوں نے نہ صرف عمرے کے اخراجات ادا کیے بلکہ 5 افراد کو اسلام آباد ایئرپورٹ بھی اپنے خرچے پر بھیجا. ٹھیک ہو گیا. روانگی جب ان کی ہوتی ہے تو اس سے 1 ہفتے بعد، یعنی یہ کوئی اکتوبر 2024 کا واقعہ ہے، اور اس کے 1 ہفتے بعد ستمبر 2024 میں جو ہوتا ہے وہ سن لیں. 1 ہفتے بعد ان 5 افراد کی سعودی عرب میں گرفتاری کی خبر ملتی ہے. ان کے اہل خانہ کو، وہ ہکا بکا رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، قیامت ٹوٹ پڑتی ہے ان کے اوپر کہ یہ کیا ہوا. یہ تو عام لوگ ہیں، سادہ لوگ، ماڑے گھروں کے لوگ ہیں جو مقدس مقامات پہ عمرہ کی زیارت عمرہ کرنے کے لیے
اور حاضری دینے آپ کے گھر جاتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوا یہ کہانی ہے اس میں سننے والی. کیونکہ یہ جب ایک ہفتے بعد گرفتار ہوئے تو کیوں ہوئے؟ ان کے بیگز میں 5 کلو آئس وہ برآمد ہوئی. اور سعودی عرب کے قوانین تو آپ جانتے ہیں کہ نشہ بر شے برآمد ہوگی، گرفتار اور سزا بھی ہوگی. اب ان کی پریشانی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب 5 ماہ بعد 17 فروری 2025 کو، یعنی اکتوبر ستمبر میں یہ واقعہ 2024 کو پیش آتا ہے، 5 ماہ بعد 17 فروری 2025 کو ان 3 خواتین سمیت 5 افراد کو منشیات کی سمگلنگ کے الزام میں ایک سعودی عدالت نے 25 سال قید کی سزا کا حکم دیا. اس کے لیے زیارت بی بی کے بیٹے ہیں ابرار حسین، ان کے حوالے سے میں نے معلوم کیا اور کچھ ویب سائٹ پہ خبر بھی چھپی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی حکام نے ہم سے تفصیلات لی ہیں، جس کے بعد پتہ چلا ہے کہ سادہ لاء افراد کو عمرے کا جھانسا دے کے روانگی سے تھوڑی دیر پہلے انہیں ایسا سامان زبردستی پکڑا دیا جاتا ہے جس میں منشیات چھپائی جاتی ہے. یہ اس معاملے کا شکار ہوا ہے یہ ٹبر، یہ کنبہ. یہ ہوا کیسے اور یہ اب زیارت بی بی اور انور بی بی ہیں کہاں؟ اس کے لیے جب 30 ستمبر 2024 کا واقعہ میں بیان کروں تو ابرار حسین نے اپنی والدہ کو اسلام آباد ایئرپورٹ چھوڑنے کی خواہش کا اظہار کیا، لیکن اس سفر کا، اس عمرے کا بندوبست مقامی ذمہ دار صدام حسین نے کیا تھا. اس نے روک دیا کہ نہیں رہن دے پتر، بس ہی کر لینے. اب زیارت بی بی کا بیٹا جو ہے ابرار، اس کی خواہش تھی کہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ جائے ماں کے ساتھ، لیکن وہ کہتے ہیں صدام حسین نے ہمیں روک دیا، ہم نہیں گئے. تو اس سال ثواب کی نیت سے بھیج رہے ہیں تو چلیں مان لیتے ہیں. اب یہ صدام حسین، یہ جڑامالہ قریب اس گاؤں کا ایک بڑا ذمہ دار ہے، اور مقامی افراد کے مطابق وہ ہر سال 4 سے 5 لوگوں کو ثواب کی غرض سے عمرے پر بھجواتے ہیں. اس کے بعد اسرار اللہ نامی ایک شخص، ایک اور کریکٹر ایڈ ہوتا ہے. اسرار اللہ ان 5 افراد کو گاڑی میں لے کے اسلام آباد جاتا ہے، وہاں ایک ہوٹل میں ٹھہراتا ہے. بعد ازاں 5 افراد نے اپنے اپنے گھروں میں فون پہ رابطہ کیا اور بتایا کہ وہ خیر سے اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اگلے دن انہوں نے جدہ جانا ہے. اچھا، اس کیس کو جو شخص ڈیل کر رہا تھا اس کے مطابق اگلی صبح ان افراد کو گل خان نامی شخص ملتا ہے. ٹھیک ہو گیا، اسرار کے بعد گل خان ملتا ہے، اور صدام نے تعارف کروایا جو بندہ بھیج رہا ہے کہ یہ میرا دوست ہے. وہ کہتا ہے گل خان نے دعویٰ کیا کہ اس کے ہاں 20 برس بعد اولاد پیدا ہوئی ہے، اسی لیے وہ جو لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. یہ باریک کاروائی آپ نوٹ کریں. 5 افراد کو انہوں نے نئے جوتے، کپڑے اور کچھ گفٹ دیے. یہاں سے کہانی گڑبڑ ہوتی ہے. جب گل خان نے عمرے پر جانے والے افراد سے کہا کہ جوتے اور کپڑے آپ لوگوں کے لیے اور گفٹ پیک میرے ایک دوست ہیں جو آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر ملیں گے، جوتے کپڑے آپ کو، جو گفٹ پیک ہے ایک دوست جدہ پہ ملے گا اسے دے دیجیے گا. پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نے نہیں لینا، لیکن صدام حسین سے بات کروائی وہ ذمہ دار جس نے ان کی عمرے کے اخراجات اٹھائے، گل خان نے، کہ بات کریں یہ میرا سامان نہیں لے رہے. پھر انہوں نے کہا جی اتنا سب کچھ آپ کے لیے ہم کر رہے ہیں تو آپ خدا کے لیے تحفہ اس کا لے جائیں، وہاں آپ کا دوست ویٹ کرے گا جدہ، وہاں پہنچا دیں. بہرحال انہوں نے ایئر سیال کی فلائٹ نمبر 718 کے ذریعے یہ صبح 6:10 پر جدہ روانہ ہو جاتے ہیں، وہ سامان بھی لے لیتے ہیں. پھر ایک ہفتے بعد 6 اکتوبر کی صبح ابرار حسین کو فون آتا ہے. اس کی والدہ زیارت بی بی فون پر تھیں اور ان کا پہلا جملہ تھا، پتر میں جیل سے بول رہی ہوں، ہمیں جو گفٹ پیک دیے گئے تھے ان میں منشیات تھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ آئس تھی 5 کلو، اور جو تحفے میں دیے گئے جوتے تھے ان کے جو سول ہوتے ہیں تلوے، ان کے اندر بھی منشیات تھی. ابرار کہتے ہیں اس کے بعد پھر میرے پیروں سے زمین نکل گئی. تو اس کے بعد انہوں نے پھر سعودی حکام سے، پاکستانی لوگوں سے، ذمہ دار جو ادارے ہیں ان سے بات کی. صدام حسین کے ڈیرے پہ پہنچے، اس سے گلہ شکوہ کیا. پتہ چلا وہ بھی ڈیرہ چھوڑ کے بعد میں بھاگ جاتا ہے، لیکن یہ بیچارے یہاں پھنس گئے. ایف آئی اے یہ بتاتی ہے کہ انہیں سعودی عدالت نے 17 فروری 2025 کو 25 سال قید کی سزا کا حکم دیا تھا. یہ وہیں قید میں ہیں. اب ایف آئی اے بھی کارروائی کر رہی ہے. سعودی عرب میں اس سال جب میں دو برسوں کا اگر بتاؤں 347 افراد کو سزائے موت سنائی گئی ایسے واقعات. یہ اتنی لمبی کہانی میں نے آپ کو اس لیے سنائی ہے. اب صدام حسین کو بھی گرفتار کیا گیا، اسرار اللہ کو بھی، ان کے خلاف بھی کیس چل رہا ہے اس ایشو کے اوپر. اور صدام حسین اور اسرار اللہ جو 2 مرکزی کردار ہیں وہ جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جیل لاہور میں قید ہیں. اور جو گل خان ہے اس کو اشتہاری قرار دے دیا گیا، جس نے اصل میں وہ چیزیں پکڑائیں کہ میرے ہاں 20 سال بعد اولاد ہوئی، اس کو اشتہاری دے کر اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. ایف آئی اے کی اسپیشل سینٹرل کورٹ فیصلہ آباد میں اس کی سماعت ہو رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس پہ کیا کیا جائے، کون ذمہ دار ہے. طلال چودھری صاحب نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ پاکستانی حکومت وہاں سفارت خانے کے ذریعے سعودی حکومت سے بات کر رہی ہے. حساس معاملہ ہے جس پر زیادہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے.
المیہ یہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو نیکی کی نیت سے جاتے ہیں اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ یہ جو آپ کے لیے خرچہ کر رہے ہیں یہ آپ کو اگر تحفے تحائف دیں وہ نہ لیں، اور میک شور کریں کہ اس میں کچھ ہو نہ، کیونکہ 347 افراد ہیں جو پچھلے 2 برسوں میں جنہیں سعودی عرب نے سزائے موت سنائی ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ممالک ہمیں ویزا نہیں دیتے، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم بدنام ہو رہے ہیں۔ ان خواتین کا، بیچاریوں کا، سادہ لوگ خواتین ہیں، بزرگ خواتین ہیں، مائیں ہیں، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کو پھنسا دیا گیا۔ وہاں قوانین بڑے سخت ہیں، لیکن یہ جو ایجنٹس ہیں جعلی، یہ جو 2 نمبری ہے، یہ جو منشیات کی سمگلنگ ہے، یہ ہے بدنامی کا باعث۔ تو اس لیے یہ کہانی اس لیے سنائی کہ آپ کے آس پاس کوئی بھی شخص ہو جو باہر جانا چاہے، اس کہانی کو ضرور ذہن میں رکھیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔